ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید۔ جن ویئرس نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں کہ آج بات ہو رہی ہے بلڈ ڈس آرڈر، خصوصاً بلڈ ڈس آرڈرز میں بھی بلڈ کینسر کے حوالے سے۔ کینسر ویسے ہی جب یہ لفظ کوئی سنتا ہے یا کسی کو پتہ چلتا ہے تو انسان کے اوپر کہتے ہیں کہ آسمان ٹوٹ گر پڑتا ہے، قیامت آ جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے، کیا اس کا علاج ہے؟ اور ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ پریکٹس کرتے ہیں امریکہ میں، اور ایسے ڈاکٹر ہیں جو کہ نہ صرف پریکٹس کر رہے ہیں بلکہ خدمت کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی خدمت کر رہے ہیں، ہر جگہ پہ خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کے علاج میں اور یہاں کے علاج میں کیا فرق ہے، اور اس حوالے سے ان کی آرگنائزیشن کس طرح سے لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب، جو کہ ہیوسٹن ٹیکسس سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاکستانی اور کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، بلڈ کینسر کے والے سے آج آپ جو بات کر رہے تھے وہ میں نے اس وقت بریک پہ چلا گیا تھا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ وراثت میں ملتی ہے، اور کیا وجوہات؟ اور پھر ٹاکسنز ہوتے ہیں، ایکسپوجر ہوتا ہے کہ کس طرح سے کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں، غذا میں ہوتی ہیں، تمباکو نوشی ہوتی ہے، اس طرح سے کبھی کبھار وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جو کیمیکل فیکٹریز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، وہاں پہ ویسٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے بھی ہوتا ہے۔ پانی کے اندر آرسینک کی مقدار کتنی ہے، جو کیمیکلز ہمارے جو ندی نالیوں میں اور جو پانی کے ٹیوب ویل میں پانی آ رہا ہے، جس جگہ سٹور ہو رہا ہے، وہاں پہ کس قسم کے جراثیم یا جراثیم سے زیادہ امپورٹنٹ کیمیکلز کتنے ہیں، ان سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن زیادہ تر یہ جینیٹک ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ یہ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے انسیڈنس اس کا کیا ہے ویسٹ میں، کیونکہ آپ تو وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ گئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کی جڑیں بھی موجود ہیں، آتے بھی جاتے رہتے ہیں، کتنا کامن ہے یہ؟ دیکھیے، اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر تو چھینک بھی آتی ہے تو 90% لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس پر بھی ہم لوگ ہماری قوم افورڈ نہیں کر پاتی کہ وہ ڈاکٹر کو بلا کے دکھائے۔ ترستی ہے ہاسپٹلس کو دیکھ کے، اچھے جو ادارے ہیں نا ان کو دیکھ کے ترس رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں اپنے گھر والے کو، اپنے بیمار کو در لے جاؤں۔ بالکل، تو اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں اس کا جتنا کہ عمیر ثنا فاؤنڈیشن یا مختلف اداروں سے میری گفتگو ہوتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے برابری ہے تقریباً، جو تشخیص ہو پاتے ہیں۔ کیا علامتیں کیا ہوتی ہیں اگر کسی بیماری کے شروع میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سا کینسر ہے۔ سب سے اہم کینسر جو 20 سے 30 سال کے لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لمفوما۔ لمفوما دو دفعہ ہوتا ہے زندگی میں، جس کے چانسز 2 دفعہ ہونے کے زیادہ ہے۔ ایک تو عمر ہوتی ہے 20 سے 30 اور دوسری ہوتی ہے 50 سے 60۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مریض آ کے بتاتا ہے کہ میری گلٹھی نکل آئی ہے، اور خاص طور پہ آپ کی گردن کے اندر، گردن میں گلٹھی کا ہونا، کان کے پیچھے گلٹھی کا ہونا، یا پھر بغل میں گلٹھی کا ہونا، یا پھر گروئن مطلب کہ آپ کی ٹانگ کے اوپر گلٹھی کا ہونا، غدودوں کا پھول جانا، بڑھ جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لو گریڈ فیور کے ہلکا بخار ہے اور جسم میں کراہیت سی ہے۔ پھر اس میں ایک اور اہم جو اس میں پہلو ہے وہ ہے پسینے کا، کہ رات کے وقت جب وہ لیٹتے ہیں تو پورے کمرے کے اندر سب آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پسینہ آ رہا ہوتا ہے کہ بس وہ شرٹ بدل رہے ہوتے ہیں اور چادریں تبدیل کرنی پڑتی ہیں کہ بھائی نہیں، ہم نہیں سو سکتے، اس میں اتنا پسینہ آ رہا ہے۔ تیسری جو بڑی اہم بات ہے وہ بھوک کا ختم ہونا ہے، اور چوتھی اہم بات ہے فٹیگ مطلب کہ بس تھکاوٹ، بہت تھکاوٹ ہے، مجھ سے یہاں سے اٹھ کر کے 100 قدم نہیں چلا جائے گا، میں تھک گیا ہوں، میری سانس پھول رہی ہے۔ 1 منٹ کے لیے یہاں پہ خدا خلامی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، اس کے بعد پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تحسین اختر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، پہلے تو آپ کو اور آپ کے یہ ڈاکٹر مہمان صاحب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے۔ آپ لوگ بہت اہم ہیں، موضوع اٹھاتے ہیں جو عام ڈاکٹر سمجھا نہیں سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ وہی ڈاکٹر کاشف انصاری ہیں جن کے لیے شاہد آفریدی نے آخان اسپتال میں اپنے والد کو وینٹیلیٹر سے نہیں ہٹایا کہ جب کاشف انصاری کو طلب نہیں کر لیا جائے گا، ان سے پوچھے بغیر اپنی وینٹیلیٹر سے نہیں ہٹائیں گے۔ اتنی تفصیلی بات کرنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ ڈاکٹر کاشف سے پوچھئے کہ اللہ نے جب آپ کو اتنا زیادہ علم دیا ہے کہ آپ صرف خالی رائے لینے کو آپ کو پاکستان بلایا جا رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے اپنا ٹائم نکالتے ہیں؟ کیوں نہیں پاکستانی کینسر کے ڈاکٹروں کو اپنی جو قیمتی رائے بتا رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے، اس کو کسی کتاب کی شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں دیتے ہیں لوگوں کو؟ بیٹا میں بہت دکھی ہوں،
میرے 2 بچے اس بیماری میں گئے ہیں. اگر اسی طرح کے ڈاکٹر انصاری آج سے 20 سال 15 سال پہلے ہوتے تو شاید میں فائدہ اٹھا لیتی. زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ایک ہے. بات بتائیے آپ کے بچوں کو کیا ہوا تھا؟ یہی اس طرح کے جو ڈاکٹر انصاری بتا رہے ہیں. ٹھیک اللہ تعالیٰ. مگر میں صرف ان سے اتنا کہوں گی ڈاکٹر انصاری سے کہ بے شک زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی کچھ ایسی چیز ایجاد کر جائے بالکل آئندہ میری طرح کی کوئی دادی نہ روئے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بہت شکریہ مسز اللہ شکیل. آپ لوگوں کو اقدامان میں رکھے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کرے. بہت شکریہ مسز اللہ شکیل. حافظ. ایک میں سوال کا تھوڑا سا جواب دوں گا پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ آپ نے کہا نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے جب فیملی میں کوئی بھی انسان چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ مڈل ایج میں ہو چاہے وہ اولڈ ایج میں ہو. ڈاکٹر صاحب کے 2 بچے عمیر اور ثنا پیدا ہوئے بیماری کی وجہ سے اور ایک 2 سال کی عمر میں اور ایک 5 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے. اگر کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ کسی کو پیدا بھی کر دے اور کسی کو مرنے سے بھی روک لے تو پھر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا. ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہوا ہے. ان کے والد صاحب پچھلے ہفتے میرے والد صاحب پچھلے ہفتے اور ایک ہی دن اس دنیا سے چلے گئے. کیا ہم دونوں ڈاکٹر تھے؟ یہ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. میں پاکستان کے ڈاکٹر کو جانتا ہوں، یہ بھی سب کو جانتے ہیں، یہ تو دنیا بھر کے لوگوں کو جانتے ہیں. لیکن جس کو جانا ہے نا اس کو ہم روک نہیں سکتے. ہاں ان کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ وہی ڈاکٹر ہیں جن کے لیے شاہد آفریدی صاحب نے ہیں اپنے والد صاحب کے لیے وینٹیلیٹر ہٹانے سے پہلے کہا تھا کہ آپ سے مشورہ لیا جائے. جی وہ شاہد کے والد میرے پیشنٹ تھے، ہیوسٹن میں میرے پاس رہتے تھے. 3-4 مہینے میرے ساتھ علاج کیا انہوں نے. اس کے بعد وہ یہاں آ گئے تھے. پھر جب یہاں بیمار ہوئے تو آغا خان لے کے گئے تو شاہد نے مجھے کہا کہ بھائی میں ان کو نہیں وینٹیلیٹر سے ہٹانے دوں گا جب تک آپ آ کے نہیں دیکھیں. تو میں 12 یا 14 جولائی کو پہنچا تھا تو بس اس کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے ہٹا دیا تھا وینٹیلیٹر. اینی ویز ان کا ایک جو سوال تھا اس کے بعد میں لمفوما میں دوبارہ آ جاؤں گا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں یہاں پہ کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو سی ڈی کی فارم میں کتاب کی فارم میں ان کی ٹریننگ کی فارم میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ بالکل بہت اہم نقطہ ہے یہ اور میں اس موضوع پہ آپ سے آج بات کرتا ضرور. مجھ جیسے میں یہ درجنوں ڈاکٹر ایسے ہیں دنیا بھر میں رہتے ہیں جو پاکستان میں آ کے خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب وہاں کی رنگ رلیوں میں گم ہو چکے ہیں اور ہمیں وہاں کے لائف سٹائل جو ہے وہ اتنے پسند ہے کہ پاکستان اور کراچی کا نام بھی لاہور کا ملک کا نام بھی نہیں سننا چاہتے. مسئلہ اتنا ہے کہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی فالو اپ نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھ بھال کرنے والا گراؤنڈ مین جسے کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے پاس گراؤنڈ فورسز نہیں ہیں. ہم اور پھر ہمارے ساتھ کوئی آ کے مل کے ہمارا ہاتھ ملا ہم سے ہاتھ ملا کے آگے چلنے والا نہیں ہے. میں مثال دوں، میرا خیال ہے مہینے میں کم از کم 5-6 پاکستانی پیشنٹس دیکھتا ہوں. اچھا کیسے دیکھتا ہوں میں ایسے دیکھتا ہوں کہ میرے پاس فون کالز آتی ہیں، میرے پاس ای میلز آتی ہیں، میرے پاس فیس بک پہ میسج آتے ہیں یا مریض خود اٹھ کے پاکستان سے چلے آتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. آرام سے میں یہاں آیا ہوں، ابھی آپ کے پروگرام سے اٹھ کے مجھے یہاں پہ ایک صاحب سے ملنے جانا ہے، آپ سے شاید تھوڑے ہی دور ہیں، وہ ان کو کولن کینسر ہے. میرے پاس 3 دن ہے پاکستان میں لیکن میں نے ان کے لیے وقت نکالا ہے کہ میں ان کے ضرور ملنے جاؤں گا. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی احسان کرنا، اس لیے کہ میرا فرض ہے. یہ ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں، میں نے کوئی خاص ٹریٹمنٹ چینج نہیں کر دینی. جو مریض یہاں پہ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے وہی ٹریٹمنٹ میں دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایڈجسٹمنٹ کر دوں، کوئی تسلی ہو جائے، اس کو ڈھارس ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے کسی اور کو بھی دکھا لیا. ہم سب یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمام ڈاکٹرز پاکستان سے باہر جو رہتے کرنا چاہتے، لیکن یہاں پہ ایک سسٹم تو دیا جائے ہمیں. مثلا آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سسٹم ہو جائے اور آپ کس طرح سے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر فلنتھراپسٹ جو کہ مخیر حضرات ہیں، جو سرکار ہے، جو نیم سرکاری ادارے ہیں، وہ ایک انسٹیٹیوشن بنانے میں ہمارا ساتھ دیں، وہ ادارے بنانے میں ہمارا ساتھ دیں، وہ ٹریننگ دینے میں یہاں کے ڈاکٹروں کو ہمارا ساتھ دیں. آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے حوالے سے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کا $1 بھی اس مد میں کوئی بھی دیتا ہے تو اس کو عمیر ثنا فاؤنڈیشن انشاءاللہ $1 سے میچ کرے گی. $1 دیتا ہے تو $1 ہم دیں گے. آؤ بناؤ ادارے جیسے آپ کے برابر میں ضیاء الدین ہسپتال، ضیاء الدین انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، اس طرح کے ادارے بناؤ اور پھر وہاں پر ایک سسٹم امبریس کرو کہ جی یہاں پہ ڈاکٹروں کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہاں پر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ قائم کیا جائے گا کہ جی $1,00,000 جو ہے وہ سرکار دے گی، $1,00,000 فوراً پاکستانی دیں گے، ڈاکٹر دیں گے اور اس پیسے کو اس مقصد میں استعمال کیا جائے گا کہ جس کے بچہ بیمار ہے، جس کا گھر میں باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، اس مقصد کے لیے کنٹینیوس بیسس پہ استعمال کیا جائے گا. اور ہم نہ صرف اس پیسے کے میچ
चाहता हूँ ट्रेनिंग दी जाए, जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही कि ट्रेनिंग दे के, ताकि हमारी ज़रूरत ही नहीं, आज हम हैं कल नहीं है, लेकिन अगर हम उस इल्म को ट्रांसफ़र कर देंगे, हम उस सोच को, उस मेंटालिटी को ट्रांसफ़र करेंगे, उस नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये बताइए कि जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स का एक बल्क है, बिल्कुल, किस तरह से आप उनको यहाँ भी ट्रेन कर सकते हैं या उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वहाँ जाके उनकी ट्रेनिंग हो जाए? ये भी हो सकता है। यही तो मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस हो जहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो। मैं ये चाहता था कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, सीधी सीधी बात ये कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल हुआ, आगा खान अस्पताल हुआ, यहाँ से लड़के जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो उनको पैसे दे सकते हैं, जो उनको अफोर्ड करके वहाँ भिजवा सकते हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी की बात करता हूँ, आम लड़के की जो DMC SMC में पढ़ रहा है, वो मुश्किल से MBBS कर पाता है, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा कि ट्रेनिंग करने के लिए अमेरिका जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि उमैर सना फाउंडेशन जैसे इदारे, उनके बिहाफ पे, क्योंकि मैं उसका एक अदना सा कारकुन हूँ, तो मैं उसके बिहाफ पे अल्लाह की रज़ा से ये वादा करता हूँ कि हम इस तरह की इंस्टीट्यूशन बनाने को तैयार हैं कि जहाँ पर इन लड़कों का, इन बच्चियों का, इन डॉक्टरों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, वो आके हमारे साथ काम करें, हम उनको ट्रेनिंग दें और मज़ीद ट्रेनिंग के लिए उनको उमैर सना के खर्चे के ऊपर वहाँ भेजें। हम उसमें $1 देते हैं, आए फिलैंथ्रोपिस्ट आए मुखय्यर हजरात आए सरकार आए हुकूमत आए, उसको मैच करे, और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस पे कि इन सब को ईमान हो, जिन पे इनको ट्रस्ट हो, उसको उस पैसे का जिम्मेदार या उनको उसको निगहबान बना दिया जाए, और उस पैसे से सिर्फ लोगों की ट्रेनिंग हो और तालीम हो, ताकि वो आके यहाँ के लोग। डॉक्टर साहब की बात सुनी है, एक कॉल भी लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत खुली ऑफ़र है, बिल्कुल ओपन, बिल्कुल जितने लोग सुन रहे हैं, उमैर सना फाउंडेशन इनकी मौजूद है कराची में, गुलशन इकबाल में। आप वेबसाइट भी पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी होंगे गालिबन। सरकार, नीम सरकारी इदारे, मुखय्यर हज़रात अगर इंडिविजुअली कुछ प्लान करना चाह रहे हैं तो साथ सब मिल जाएं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये वो लगाना चाह रहे हैं, 1000 रुपये ये लगाएंगे, 1 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, 1 करोड़ ये लगा देंगे, 10 लाख वो लगाना चाह रहे हैं, 10 लाख ये लगा देंगे। और कोई ऐसा कोई दायरा जिसको समझते हैं कि बहुत ही वो बिल्कुल सही मुनसिफ होगा, उसको आप बीच में ले आइए ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो, कोई खाए पिए नहीं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, शर्मिला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा। सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर हूँ। ये 2005 में मुझे कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर ही हुआ था, और फिर ब्लड कैंसर कौन सा वाला? लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, यूटीनिया हुआ या क्या हुआ कोमल? क्या हुआ था ब्लड कैंसर में? मुझे ALL एक्यूट लिम्फोसाइट। उसके साथ ये हुआ, आगा खान में ही मेरी ट्रीटमेंट हुई, बट मेरे ब्रेन में हेमरेज हो गया। उस ट्रीटमेंट से ये चीज़ मेरे ऊपर बहुत बड़ी हुई। उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन चली गई, इवन मुझे अपने बच्चों के, हस्बैंड के, फैमिली के नेम्स भी दोबारा याद करने पड़े। बट उसके बाद से मैं जब से ही ठीक हुई हूँ, अब नेम्स थोड़े याद कर रही हूँ, तो लिटिल बिट एजुकेट भी कर पा रही हूँ, बट मुझे ये अब सेटनेस ऑफ लाइफ नहीं जा रही है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, कहीं अच्छा नहीं लग रहा। दिल चाहता है कि अगेन कैंसर ही हो जाए, वो आई थिंक कि अगेन आई वांट टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड नाउ रियली। उसके बाद एक सुकून नहीं रहा, खुशी नहीं रही, चैन नहीं है। शर्मिला, आपकी उम्र कितनी है? जब मुझे कैंसर हुआ था उस वक्त मैं 35 थी। और अभी कितनी उम्र है? अब 43 के अंदर ही आ रही होंगी, 42, 43। आप शादीशुदा हैं? जी शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह से बच्चे हैं, वो भी मेडिकल में हैं। मेडिकल में? क्यों सैडनेस है, डिप्रेशन क्यों है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? ये डिप्रेशन है, ये तो डिप्रेशन है इनको अल्लाह ताला ने। प्लीज मैं ताकि आपकी आवाज़ सुन सकूं। ठीक है, आप कुछ पूछना तो नहीं चाहेंगे इनसे? नहीं, बस यही है कि जब से कैंसर से उठी हूँ, जैसे दुनिया चेंज हो गई है, उस वक्त से बहुत सारा हो गया है जैसे। ठीक है, ओके जी, अभी बात करते हैं। ये जो डिप्रेशन है, मज़ीद बातें करेंगे, ब्लड कैंसर पे, लिम्फोमा पे बात रह गई थी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।